نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولیاء الصلاۃ والسلام علیک یا امام الاولیاء الصلاۃ والسلام علیک یا معراج الاولیاء اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد نور کل رسول و ثناء یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین سر کل نبین و ہداء ذالک تقدیر العزیز العلیم و جوہر کل ولین و ضیاء سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو خالق کائنات و رب کائنات ہے، اور تمام درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد مطہر اور ان کی آل مطہر کے لیے ہیں جن کا ثانی ان کل جہانوں میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے باخبر ان بے خبروں سے فرما دیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ اسی سورہ مقدسہ میں آگے چل کر اللہ تعالی دوبارہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اے باخبر ان بے خبروں کو تاکید فرمائیں کہ ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے ہو گئے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی سورہ مقدسہ میں اللہ نے فرمایا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے باخبر ان بے خبروں سے فرما دیں کہ کسی بھی قسم کے تفرقے بازی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسی اولیاء اللہ کو کہا گیا ہے، اور اولیاء طریقت واحد رستہ ہے جو اللہ کے مقرب کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اولیاء طریقت کے وسیلے کے قرب الہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا وضع کردہ قانون ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے باخبر ان بے خبروں سے فرما دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، جہاد کرو اس کی راہ میں اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں بھی وسیلہ اولیاء طریقت کو کہا گیا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے باخبر ان بے خبروں سے فرما دیں کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے باخبر ان بے خبروں سے فرما دیں کہ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا کہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں کن لوگوں کی ہم نشینی بہتر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جن کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو اور مقرب
رب الہی میسر آ جائے ان لوگوں کے پاس بیٹھنا اللہ کے ہاں بہترین عمل ہے۔ میں نے اپنے مرشد معظم عالی جناب خادم حسین شاہ چشتی صابری رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ تا تو بیریا، یعنی اولیاء طریقت کی محفل میں گزرا ہوا ایک پل 1000 سالہ ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چشم روشن کن ز خاک اولیاء تابہ بینی تا ابتدا تا انتہا، اپنی آنکھوں کو اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک سے روشن کر تاکہ تو دیکھ سکے ابتدا سے انتہا تک۔ جو کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو اور اس کا کوئی شجر نسب نہ ہو، جسے شجرہ طریقت بھی کہتے ہیں، یعنی شجرہ طریقت وہ تفصیل ہے کہ کون سے پیر کا ہاتھ کس پیر کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا قرآن کریم میں یوں ذکر ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ سلسلہ کس طریقہ کار سے نبی رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام سلسلوں کے بانیاں بانی ہیں کی ذات مبارکہ کے نام نامی پر منتہا ہوا۔ دوستان طریقت کا مطلب ہی طریقہ کار ہے کہ کس طریقہ کار کے مطابق سالک کی تربیت ہوئی ہے۔ جتنے بھی سلاسل طریقت اس کرۃ الارض پر ہوئے ہیں ان میں شجرہ طریقت کی بہت اہمیت ہے اور باعث خیر و برکت ہے، اور جس کا تعلق سلسلہ طریقت سے نہیں ہے ان کی بیعت نامکمل ہے، ناقص ہے، کوئی منزل نہیں ہے، وہ ملحد ہیں، گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جناب خادم حسین شاہ سرکار کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ایسا بسا ابلیس کے آدم روئے ہست پس بہر دستے نبایت دادست، یعنی بہت سے ابلیسوں نے اس روئے زمین پر آدم کا روپ دھارا ہوا ہے، لہٰذا بغیر تحقیق کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینے چاہیے۔ ہمارا سلسلہ نسب خادم شاہی، انجم شاہی، جوتی شاہی، صابر شاہی، چشت شاہی، ہمارے مرشد برحق عالی جناب حضرت سرکار سید خادم حسین شاہ پاک جو سرسالار ہیں سلسلہ طریقت و تصوف خادم شاہی انجم شاہی سے ہو کر 40 واسطوں سے سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتہا ہوتا ہے۔ سلسلہ چشت اہل بہشت کے جتنے بھی ماہانہ ختم شریف ہوتے ہیں، چاہے وہ چھٹی شریف ہوں، چاہے وہ سلسلہ خادم شاہی کا ماہانہ ختم پاک ہو، یا جناب خادم حسین شاہ کلندر کا ماہانہ ختم پاک ہو، یا نیازیں ہوں، یا جتنے بھی عرس کی تقریبات ہوں، اس میں شجرہ عالیہ نور پر نور منبع عشق اسرار و رموز ختم سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور اس کا باقاعدہ اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری رسوم ادا کی جاتی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بعد کارنامہ بیان فقیران چشت اہل بہشت دا شجرہ ہے عنوان جو ہے پناہگاہ حضرت انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پہلا مقام، بسم اللہ دے مانی دیواں آکھ سنا، بسم اللہ بھی آکھیا پہلے آپ خدا، بسم اللہ دے آکھیاں ہویا نور ظہور، بسم اللہ بھی آکھ دے حضرت پاک رسول، بسم اللہ آکھے جے کوئی بندہ ہون گناہ اس دے پچھلے صبر پا، بسم اللہ دے آکھیاں سینہ ہوئے صفا، بسم اللہ نو احمدہ تو دم دم نال بلا، بسم اللہ نو آکھ کے شجرہ کو بنا، ہر اسم دی صفت نو ظاہر دے بتا، شجرہ چشتی پیر دا جو پڑے صبح و شام، منطق کھلے اوز دا ہوئے صاحب گیان، شجرہ چشتی پیر دا جو نت پڑے ایک بار، ہر میدان و فتح ہے کدی نہ آوے ہار، خواہش ان دل دی کراں بیان، کل پیران دے لیلہ نام، احمد شاہ ناتواں جس نے کیا یہ کام، مشکل کی تھی پیر آسان۔
ہمارے پیر ہیں حضرت جناب بابا خادم شاہ، فیصل آباد میں کیا مستقل قیام، پورا کیا حضرت محمد عربی دا فرمان، قرآن سمجھن لئی کر دیتا آسان، سرکار کل عالم دی شریعت کھل کے کیتی بیان، جس وچ مولا دا ہر فرمان، فقیری کیتی ہمیشہ وچ میدان، آپ دا ہر ملنگ ہے صاحب عرفان، جس دا چار چفیرے ہے اللہ رحمان، جناب تو کیر شاہ ہیں صاحبزادے اور گدی پر براجمان ہیں، جو جناب جوتی شاہ کی اولاد و پوتروان، عاشق آن کھان پین تے پیاس بجان، پرے آن تے پرے جان، کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل یوم ہوا فی الشان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ قرآن میں ہے یہ اللہ کا فرمان، مشکلاں کیتیاں ہمیشہ میرے پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت جناب بابا جودے شاہ سلطان، من کے صاحب دا فرمان، لئی فقر دی رمز پہچان، پایا رتبہ عالی شان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت جناب پیر جوت علی شاہ چشتی پیر علی جان، جن سے کھلے سب عرفان، بھر پلاوے ساکی جام، مقصد پورے ہون تمام، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت شاہ نے حال رہبر، جلوہ جیسے علی حیدر، ماری تے گیان دی توڑیا خیبر، اٹھا کر کفر دیا اسلام، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت سید احمد علی شاہ سردار، خاص خدا کے ہیں وہ یار، رسول اللہ کی ہیں وہ آل، شان جن کی دو جہان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت بہادر شاہ علی ہیں، خاص خدا کے وہ ولی ہیں، جلی خفی سب رفع کری ہیں، نفس اپنے کی پہچان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت کرم علی جان، روشن جن کا جگ میں نام، آل انسان سر رہو کی پہچان، ہوئے بڑے صاحب گیان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت جناب سید میرا بھیک، جس سمجھا وعدہ لا شریک، روزہ وچ گڑام شریف، لے مراداں آوے جہان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت جناب ابو المعلی صاحب، ذات الہی دے وچ محب، کر کے اپنا ہونا غائب، کر تلاوت وجود کی پہچان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت جناب شاہ شیخ داؤد گنگوہی، جس نے ساری خلقت موہی، صورت ان کی من کو موہی، ان کا چہرہ جیوں رحمان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت جناب شاہ شیخ محمد صادق نوری، آس مراد کر دے سب دی پوری، حکم پیر دا من ضروری، فتوہ وچ حدیث قرآن، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت ابو سعید دلبر جانی، جس تو پایا راز حقانی، مرشد پاک دا ہور نہ سانی، عشق فقر دا منبع جان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت جناب نظام الدین بلخی قیوم، جس دی دو جگ اندر دھوم، قدم مبارک اس دے چوم، چم چم خاک ہواں قربان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت جناب جلال الدین تھانسر والے، بگڑے کام برامن والے، پور بیڑے دے کھیون ہارے، والی پشت پناہ جہان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت جناب عبد القدوس گنگوہی، جس دی دو جگ اندر دوہی، ڈھونڈے خلقت جنگل روہی، موہیا میرا تن من جان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت جناب شاہ شیخ محمد تو میں بلہار، او صاحب میں او گنہار، انہاں دے چرنی لگ کے ہوئے پار، انہاں دے غلام ہوئے سلطان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت شیخ محمد عارف جیو مرشد علی، جدے درتے کھڑے سوالی، آیا سائل گیا نہ خالی، کھاوے نعمت کل جہان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت جناب شاہ عبدالحق مخدوم، جدے درتے بڑا ہجوم، قدم پیر دے ہر دم چوم، چم چم قدم ہواں قربان، مشکل کیتی پیر آسان، انہاں دے پیر حضرت جناب جلال الدین پانی پت والے، وگدے ندیاں رحمت نالے، پی پی جام ہومن متوالے، وحدیت وچ غرق ہو جان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت جناب شمس الدین ترک، پانی پت میں جان قدیم، سیر کرن جار شزین، ان پر فیض ہے رحمان، مشکل کیتی پیر آسان، انہوں دے پیر حضرت جناب
علی احمد صابر جان جس نے لئی وجلہ دی رمز پہچان گئے محاسن کے بیچ مقام ان کے غیر کا رہا نہ نام نشان مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت جناب بابا فرید الدین گنج شکر جان شمسی قلبی لا دہان پاک پتن ہے خاص مقام اوتھے آن بہشتی ہون تمام مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت جناب قطب الدین بختیار کاکی روشن ضمیر مٹاون درد مندان دی پل وچ پیڑ آلی جس دے ہون نصیب انہوں دے قدمی لگے آن مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی ذات صفات ہے نہ جس کی عرش فرش فرد ہوں میں ان کی بے خود ہو کے خود کی پہچان مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی شاہ ولایت کے غنی ہے جسمک جسمی لہمک لہمی پنجتنی صحیح حدیث کامل جان مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب حاجی شریف زندنی ذیشان ان کا رتبہ بڑا عالی شان من کو بھائے ان کی آن وہ ہیں بڑے سخی سلطان مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت قطب الدین مودود چشتی دا پی پیمانا پل وچ کردے مزدمانا تیم وچ خفیہ نور خزانہ اپنے آپ دی کریں پہچان مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت جناب ناصر الدین خواجہ چشتی بننے لائیو میری کشتی تین در جا کے ہون بہشتی جنت دا در کھلا جان مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت خواجہ زاہد مقبول سرتاج جس نے پایا حق معراج ہاتھ پیا دے سب دی لاج آس مرادہ سارے مان مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت جناب ابی احمد عبدال ہر کوئی رکھدا شوق وصال دامن لگیاں دی لجپال میری لاج تیرے ہاتھ جان مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت جناب خواجہ ابو اسحاق شامی مرشد باجوں ہور نہ حامی ہر دی تو چھڑ غلامی مرشد نور عرفان دی کان مشکل کی تھی پیر آسان انہوں دے پیر حضرت جناب خواجہ علم امشاد پیارے پل وچ کر دے پار اتارے جیڑا جائے اس دربارے خالی کا سے بھردے آن مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب حبیرت البصری سیر کرن جا عرش عظیم اوتھے مردے زندہ ہون تحقیق پڑھ پڑھ کلمہ پون ایمان مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب حذیفۃ المرشی جان قلوب المومین عرش پہچان عرش خدا کا خاص مقام خدا سے عرش نہ خالی جان مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب ابراہیم شاہ آدم توڑے جس نے من کے بھرم پورا بیٹھا ہو برہم پا کر مرتبے عالی شان مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب فضیل بن ایاز کمال نظر و نظری کرن حال دیکھی پیر دا مکھ جمال قبلہ مکھ پیر دا جان مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب عبد الواحد بن زید پہچان اللہ ایک احدیت جان ایک مسمى ہزاروں نام کئی صاحب کئی ہوئے غلام مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب خواجہ حسن بصری عالی جان نو قادر پنج چشت پہچان پایا دین تے اسلام ڈنکا جن کا بجے تمام مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت جناب شاہ علی ہیں وہ چرچے جن کے گلی گلی ہیں سب ولیاں دے سرتاج ولی ہیں انہاں دے دردے سب دربان مشکل کی تھی پیر آسان انہاں دے پیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفتہ جن میں دوئے مسلم ہیں سب جگ کے وہ معلم آہد بھی محمد جان مشکل کی تھی پیر آسان صدق اللہ العظیم شجرہ عالیہ نور پر نور چشت اہل بہشت کی آخر میں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس مقدس ہے
چونکہ شجرہ ترتیب نزول و عروج ہے، اسی لیے شجرہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پہ منتہا ہوا۔ لہذا شجرہ کے قاری پر لازم ہے کہ کم از کم 7 مرتبہ درود بارگاہ رسالت میں مؤدبانہ ہدیہ کرے جو خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور جتنے بھی بزرگان چشت اہل بہشت کے نام تلاوت کیے ہیں، ان کی تعریف تلاوت کی ہے، ان کو سلام پیش کیا جائے۔ جادو ٹونا گھروں میں نااتفاقی، کاروبار میں ترقی، بے برکتی وغیرہ کے لیے اور روحانی درجات میں ترقی کے لیے روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرنے کا معمول بنائے۔ آپ کا خیر اندیش سگے دربار حضرت سرکار خادم حسین شاہ پاک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، نادر حسین خادم لاہور کینٹ، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔